نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اسی دن شیطان مردود کا بھی قدم اس اللہ کی زمین پر ٹکا۔ جس دن آدم علیہ السلام کی دعوت چلی اسی دن شیطان کی دعوت بھی چلی۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے شیطان کی دعوت پر لبیک کہا اور آبیل نے آدم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک مردود ہو گیا اور ایک مقبول ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی نا، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا تاکہ یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور شیطان کی دعوت کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ ہے بلکتی ہوئی جو اپنے آمنوا جنات اور انسانوں کو اپنے اندر کھینچے گی کہ یہ سب آگ میں چلے جائیں، اور خود بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے سب آگ میں جائیں۔ اور دوزخ میں یہ سب جب شیطان کو برا بلا کہیں گے تو شیطان اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر کبھی یہ کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو، یا کہ یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرو، یا یہ کہا تھا کہ سود کا حرام مال کھاؤ، یا چوری کا میں نے تمہیں کہا تھا، یا حرام مال کھانے کا میں نے تمہیں کہا تھا؟ یہ شرک تم نے خود کیا، میں نے نہیں کروایا، یہ سب کچھ تم نے خود کیا۔ میں نے تو تمہیں دعوت دی اور بغیر دلیل کے دیکھے سنے تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، قبول کر لی، تو تم سب نے میری دعوت پر چلے آئے۔ آپ مجھے لان تان کیوں کرتے ہو؟ اگر لان تان کرنی ہے تو خود اپنے آپ کو کرو۔ تو یہ شیطان مردود آدم کی اولاد کا دشمن ہے، یہ اس آدم کی اولاد کو دوزخ کے برے گڑھے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اس آدم کی اولاد کو دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، اس دنیا کے فریب میں پھنسا دوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور اے اللہ کوئی تیری مانے گا، چند ایک تیرے چنے ہوئے مخلص بندے تیری طرف جائیں گے، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گے، میرے ہی غلام ہوں گے۔ کسی کو آگے سے ملوں گا، کسی کو پیچھے سے پکڑوں گا، کسی کو دائیں سے، کسی کو بائیں سے، اور ان کے مال میں سے ایک خاص حصہ غیر اللہ کے نام کی نیازیں دلوا کر ان کو شرک کی طرف مائل کرتا رہوں گا، اور دنیا کی رنگینیاں اور سبز باغ دکھا کر ان لوگوں کو تیری اصلی جنت سے بلا دوں گا، اور انہیں جھنڈوں والی گاڑیاں اور اقتدار دکھا کر جنت کی عزت بلا دوں گا، اور انہیں دنیا کی دولت دکھا کر جنت کے حسین نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا۔ اور لوگوں کو شیطان یہ عزت دکھا رہا ہے کہ تیرے پاس بہت بڑی گاڑی ہوگی، تیرے ہاتھ میں بہت قیمتی موبائل ہوگا، 2 لاکھ روپے کا تیرے پاس موبائل ہوگا، تیری گاڑی بہت بڑی ہوگی، اس پر جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے، جدھر وہ گاڑی جائے گی لوگ سلامی سلام تجھے کریں گے، 5 اسٹار ہوٹل میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیری کوٹھی ہوگی، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے اس جال، اس دھوکے سے بچو۔ یہ شیطان انسان کو دوزخ کی طرف مائل کرتا ہے، دوزخ کے برے گڑھے میں دیکھنا چاہتا ہے اس آدم کی اولاد کو۔ یہ آدم کی اولاد کا سخت دشمن ہے۔ یہ شیطان دنیا کی رنگینیاں دکھاتا پشاور سے کراچی تک لے جاتا ہے، لیکن گاؤں کی چند قدم مسجد دور کی طرف منہ کرنے نہیں دیتا، اور انسان کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا کے باغ میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں، اور ایسی رنگینیاں دکھاتا ہے کہ انسان اللہ کی جنت کو بھول جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اے انسان، تو نے
ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور میری اس انصاف کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ شیطان مردود اس آدم کی اولاد کو سب سے پہلے شرک کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو جب انسان شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو باقی کام انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس شیطان مردود نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تو نے راندہ درگاہ بنا دیا تو میں مردود بن گیا، لیکن میں نے تیرے بندوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تیرے ہر رزق سے میں ان سے شرک کرواؤں گا۔ یہ دودھ نکالیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ پہلے 11ویں پیر کی نکالو، پہلے 11ویں پیر کی نکالو۔ اگر ان کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو ان سے یہ کہے گا، ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ پہلے اس بچے کو قبر پر لے جاؤ، یا کر اس بچے کو قبر کا طواف کراؤ، مٹی اس قبر کے پھیلے لگواؤ، پھر قبر کی مٹی اس کو چٹواؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ بچہ گنگا ہو جائے۔ اور بچے کا نام بھی پیرا دتا رکھو۔ بچے کا نام ایسے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بچے کا نام پیرا دتا رکھو، کہ یہ تو پیروں نے دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے تو دیا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس شیطان کے دھوکوں سے بچو۔ یہ اور کئی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ جاؤ قبروں پر نظر و نیاز کرو، وہاں بکرے ذبح کرو، دیگیں چراؤ۔ میرے عزیزو، یہ شیطان انسان کو شرک کی وادی میں دھکیلتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا کے باغ میں ہی رہنا، مرنا نہیں۔ تو انسان اپنی دنیا کو اس طرح سجا لیتا ہے کہ اس کو مرنا ہی بھول جاتا ہے، اور انسان اپنی آخرت اور آخرت کی منازل کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، اپنی ترجیحات بدلیں۔ ہم مسافر ہیں، مسافر اپنی منزل کی تلاش میں ہے، مقیم اپنے دانے چارے پانی روٹی کی تلاش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسافر دیکھنا چاہتا ہے کہ گزر جائے، یہ گزر گاہ ہے، اور شیطان ہمیں مقیم بنانا چاہتا ہے، اور سینوں میں دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان، تو نے دنیا کے باغ میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں۔ اور دنیا کی رنگینیاں دکھاتا کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے، لیکن گاؤں کی 2 چند قدم مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ چلو آج یہ کپڑے پاک کرا لو، کل سے پکا نمازی، آج یہ گناہ کر لو، کل توبہ کر لینا، آج یہ رشوت لے لو، سود کا حرام مال کھا لو، آئندہ نہیں لاؤں گا، آئندہ توبہ کر لوں گا، آج سے یہ شراب پی لو، یہ جوا لگا لو، کل سے میری پکی توبہ۔ وہ نہ کل آئی نہ کل کسی نے دیکھی، کل سے پہلے تو انسان کو موت آ گئی، انسان نافرمانی کی موت مر کر قبر میں چلا گیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ہیں زندہ، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں۔ یہ مرنے کے بعد جب کھلے گی تو اس وقت ہمیں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بات سننے کی ہے۔ اس دنیا میں 2 بازار ہیں، دونوں سجے ہوئے ہیں، دونوں بازار سجے ہوئے ہیں، دونوں پر بہت رش ہے۔ ایک بازار اللہ کے نبیوں کا ہے، جس سے ایمان والے سودا خرید رہے ہیں، وہ نیکیاں خرید رہے ہیں، عبادات لے رہے ہیں، اخلاق، تقوی، علم، سخاوت، محبت، الفت لے رہے ہیں۔ اور دوسرا بازار شیطان مردود کا، جس میں شیطان کے چیلے چانٹے اور اس کے ٹوٹ بیٹھ کر سودا بیچ رہے ہیں۔ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کفر، غیبت، بخل، نماز نہ پڑھنے کا درس، سود، زکوٰۃ کا نہ دینا، ہر قسم کا کفر وہاں سے مل رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان مردود اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکڑ گیا تھا، اور کیا کہتا ہے؟ ان شیطان قال وعزتک یا رب، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری حاکمیت کی قسم، تیری بادشاہت کی قسم، اوغوی عبادک
وہ بھی برگلاندہ رہ سا گمراہ کرلا رہ سا تیریاں بندیاں کی جد تک ایک قبروں وچوں اٹھ سن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں نا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارتفاعِ مَكَانِي، میں نے اپنی عزت کی قسم ہے، میں نے حاکمیت اپنی بادشاہت کی قسم ہے کہ تیرے تباہ و برباد ہوئے بندے جس لئے میرے سامنے آ کے توبہ کر لے سن، معافی مانگ لے سن، میرے گھر وچ نمازاں پڑھن لگ پے سن، تے میں بھی انہاں دے سارے گناہ معاف کر کے انہاں نوں جنت بھی بھیج دے سا۔ تو میرے دوستو یہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو کریم اور رحیم ہے اس نے اس شیطان کی دعا بھی قبول کر لی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اے میرے اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے تاکہ میں اس تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی دعا قبول کر لی، اور قیامت تک جب تک کہ انسان قبروں سے نہیں اٹھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی۔ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، تو اگر ہم دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے آگے عاجزی کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو میں آج آپ کو ایک دعا ایسی بتا رہا ہوں جو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں، جو کہ قرآن پاک کے بعد بہت بڑی کتاب ہے امام بخاری، اس نے آخر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے آخر۔ پھر یہ دعا میں نے خود پڑھی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دعا صبح اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ جو اس دعا کو صبح 3 دفعہ پڑھ لے شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، اور جو شام کو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس بندے کو، اس انسان کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور یہ بالکل پڑھا کریں، یہ دعا غور کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھیں 3 بار صبح اور اس کے بعد شام کو 3 بار پڑھیں، تو 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے بندے کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 صورتیں ایسی اتاری ہیں جو کہ سب سے قرآن پاک کے آخر میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ 2 صورتیں اتاری جس وقت ایک یہودی لبید بن عاصم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ 2 صورتیں قرآن کی اتاری کہ اے میرے نبی ان صورتوں کو پڑھو تو آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو وہ 2 صورتیں آپ نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ میرے دوستو اس شیطان کا جادو ٹونے ایسی چیزوں کا علاج یہ کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ملتا، کہ کسی میڈیکل سٹور کسی ڈاکٹر سے یا کوئی دوائی کھانے سے نہیں، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ وہ 2 صورتیں، ایک سورہ فلق، دوسری سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں۔ پہلی سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوسری سورہ سورہ ناس،
قل اعوذ برب الناس مالک الناس اللہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے روز پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کے پڑھنے سے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، نہ آپ پر کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی شر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔